اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ایک پیاری سی حدیث۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا۔ ہند بن ابی حالہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پہلے بیٹے تھے، جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھتے ہوئے جوان ہوئے تھے۔ ہند بن ابی حالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت و وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں، تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے مطابق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و وصافت کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانی قد والے سے کس قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کس قدر بل کھائے ہوئے تھے، اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکلا رہنے دیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار اور پیشانی کشادہ، آپ کے ایبرو خمدار باریک گنجان تھے۔ دونوں ایبرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، سبحان اللہ، ورنہ فی نفیسہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراغ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورتی تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراغ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی ایک باریک دھاری تھی، جس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا۔
البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراغ۔ آپ کی ہڈیاں متعدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گراز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدر گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چمکیلی ہونے کی وجہ سے ان پہ ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ہی ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نیچان میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظریں نیچی رہتی تھی۔ آپ کی نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ امون گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے۔ جس سے بھی ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہے، جیسے کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے۔ جمع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے۔ زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر حق بات کی کوئی آڑ آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارے کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرما دیتے، اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹے کے اندرونی حصے پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا پھر درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو
وہ حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولی کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس اور تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ سبحان اللہ! تو یہ تھی میرے پیارے نبی کی خوبصورت سی صفات۔ بقیہ صفات اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ایسی پیاری پیاری سی حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔